شرکت جائز ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور لوگ شرکت کا معاملہ کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس پر برقرار رکھا۔ فرمایا صاحب قدوری نے کہ شرکت کی دو قسمیں ہیں، ایک مال میں شرکت اور دوسرا عقود میں شرکت۔ تو املاک میں شرکت، فشرکت الاملاک العین، ایسے املاک کی شرکت جو عین ہوتے ہیں اس کے وارث ہوتے ہیں دو آدمی اور اس کو خریدتے ہیں، بس جائز نہیں ہے ان میں سے ایک کے لیے کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر۔ یعنی جب دو شریک ہوں گے کسی کاروبار میں تو دوسرے شریک کو اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر اس کے حصے میں تصرف کرنا اور کسی قسم سے کوئی پھیر پھیر کرنا جائز، اور ان میں سے ہر ایک فی نصیب صاحبہ کالاجنبی، اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے، اور یہ شرکت متحقق ہوتی ہے فی غیر المذکور فی الکتاب، ان چیزوں میں جو مذکور نہیں ہیں کتاب کے، جیسے کہ اذا اتھب رجلان عینا، کہ جب اتھب رجلان عینا وملکا بالاستیلاء، جب قبضہ کر لیا دو آدمیوں نے فی عین پر یا ملک پر، او ملکاہا، یا اس کے مالک ہو گئے وہ قبضہ کر کے، یا ان کا مال آپس میں مل گیا بغیر کسی فعل کے، من غیر سمع احدہما، ان میں سے کسی ایک کے فعل کے بغیر، او بخلطہما، یا ان کے ملا دینے کی وجہ سے، ایسے طریقے سے ملا دینا جس سے تمیز نہ ہو سکتی ہو رأس المال، وَإِلَّا بِخُرُوجِ أو لا يخرج ويجوز بيع أحدهما، لا يمنع التمييز رأسا أو إلا بخروج أو لا بحرج، مگر حرج کے ساتھ، یعنی اس کے الگ کرنے میں کیا آتا ہو، حرج آتا ہو، اور جائز ہے ایک حصے کو بیچنا، یجوز بیع احدہما نصیبہ، اپنے ان میں سے دو میں سے ایک کو اپنے حصے کا بیچنا، من شریک ہی، اپنے شریک کے حصے سے، فی جمیع صور، تمام صورتوں میں، ومن غیر شریک ہی بغیر اذنہ الا فی صورت الخلط، اور اس کے حصے سے جو شریک نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر، مگر مل جانے کی صورت میں، اور اختلاط، والاختلاط فإنه لا يجوز الا بإذنہ، اور ملا دینا اور اختلاط یہ جائز نہیں ہے مگر اس کی اجازت سے، اور تحقیق کے ہم نے فرق کو بیان کر دیا ہے کفایت المنتہی۔ اور دوسری قسم شرکت عقود ہے، اور اس کے رکن جو ہے ایجاب و قبول بھی، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کہے کہ میں نے تجھ کو فلاں فلاں چیز میں شریک کر لیا، اور دوسرا کہے کہ میں نے قبول کر لیا، اور اس کے شرط یہ ہے کہ ہو تصرف جس پر عقد ہوا ہے عقد شرکت، قبول کرنے والا ہو وکالت، تاکہ ہو وہ چیز جو حاصل ہوتی ہے تصرف سے مشترک ان دونوں کے درمیان، لہذا ثابت ہو جائے گا اس کا وہ حکم جو مطلوب ہے اس سے۔ پھر وہ چار قسموں پر ہوتی ہے، نمبر ایک مفاوضہ، نمبر دو